السلام علیکم ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مرض کے حوالے سے جسے کہتے ہیں تلی کا بڑھ جانا، آئی مین انلارجمنٹ آف سپلین۔ اب یہ تلی کیا ہے؟ ناظرین، تلی ہمارے جسم کا ایک ایسا عضو ہے جو ہمارے پیٹ کے حصے میں واقع ہوتا ہے، اور اسے اردو میں تہال کہا جاتا ہے۔ اٹ از اے اسپونجی وسکس situated below the diaphragm in the left hypochondrium between the 11th and 12th false ribs۔ یعنی یہ ہمارے پیٹ میں ایک بہت ہی نرم و نازک سا حصہ ہوتا ہے، عضو ہوتا ہے فوم کی طرح کا، اور یہ ہمارے جو ڈایافرام ہوتا ہے، یعنی ہماری جو پسلیاں ہیں، انسانی پسلیوں کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے، تو اس کے نیچے ہوتا ہے یہ 11ویں اور 12ویں جو پسلی ہوتی ہے، جو فالس ربس کہلاتی ہیں، ان کے نیچے یہ واقع ہوتا ہے، اور اس کا کام ہوتا ہے جسم میں خون بنانا اور پرانے خون کا اخراج کرنا۔ تو یہ اس کا اٹس میجر فنکشن، جو کہ بہت ہی بڑا فعل ہوتا ہے ہمارے جسم میں ہماری صحت کے حوالے سے، اور اسے اردو میں تہال کہتے ہیں، تلی کو۔ اور اس حوالے سے ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا۔ اردو ادب کے ایک شاعر ہیں رشک، لکھتے ہیں: ایذا اٹھائی کر کے محبت کے حوصلے، ایذا اٹھائی کر کے محبت کے حوصلے، اس شاخ کو تہال ہوئی دل بڑھے نہیں، اس شاخ کو تہال ہوئی دل بڑھے نہیں۔ یہ ایک طنزیہ سا شعر ہے۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان محبت کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو بہت ایذا اٹھانی پڑتی ہے، بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اور اس تکلیف کے نتیجے میں جو تو سچے عاشق ہوتے ہیں، عشاق ہوتے ہیں، ان کا تو دل بڑھتا ہے۔ بڑھنے سے مراد ہے کہ ان کا حوصلہ بڑھتا ہے، ان کی ہمت بڑھتی ہے، اور وہ محبت میں بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ لیکن جو کچے عاشق ہوتے ہیں یا جو جھوٹے عاشق ہوتے ہیں، ان کی تو تلی ہی بڑھتی ہے، ان کے دل نہیں بڑھتے، ان کی تو تلی ہی بڑھتی ہے۔ تو یعنی یہ ایک انہوں نے طنز کیا۔ بہرحال اردو ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے سے میں نے یہ شعر بھی عرض کر دیا۔ تو بہرحال یہاں تو ہم بات کر رہے ہیں طبی نقطہ نظر سے، بحیثیت ایک ہومیوپیتھک ہونے کے اور ہومیوپیتھی کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے میں اس مرض کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ تو ناظرین، اس مرض میں ہوتا یہ ہے کہ تہال یعنی تلی متورم ہو جاتی ہے۔ متورم مطلب سوج جاتی ہے، پھول جاتی ہے، اور سائز میں، جسامت میں بڑھ جاتی ہے۔ اس کے فعل میں نقص واقع ہو جاتا ہے، یعنی یہ اپنا عمل جو ہے، جو اس نے خون بنانے کا عمل ہے، اس میں خرابی واقع ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھار اس پر رسولی یا پھوڑا نکل آتا ہے۔ اور ناظرین، ملیریا یا بخار یا کالے آزار میں عرصہ تک مبتلا رہنے سے یہ بیماری ہو جاتی ہے، یعنی یہ عارضہ ہو جاتا ہے، اور خون کا سرخ مادہ کم ہو جاتا ہے، یعنی ہیموگلوبین جو ہیں بلڈ میں وہ کم ہو جاتے ہیں، مریض بہت کمزور ہو جاتا ہے، چہرہ زرد ہو جاتا ہے، اور اس کا پیٹ پھول جاتا ہے، اور ہاتھ سے دبانے سے مریض کی داہنی طرف پسلیوں کے نیچے تلی جو ہے وہ بڑھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہیں اس کی تلی بڑھنے کی علامات۔ اب ہم اس کے لیے چند دوائیں جو ہیں وہ تجویز کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم ہومیوپیتھک دوائیں جو ہیں وہ تجویز کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ناظرین سب سے پہلے ہے سیانوتھس۔ سیانوتھس جو ہے یہ
بڑھی ہوئی تلی کے لیے، اور اس کے علاوہ تلی میں اگر سوزش آ جائے، ورم آ جائے، اور تو اس کے لیے اس دوا کا اندرونی استعمال بھی کیا جاتا ہے اور بیرونی استعمال بھی کیا جاتا ہے. یعنی بیرونی سے مراد ہے کہ اس دوا کی جو ہے وہ متاثرہ حصے پر مالش بھی کی جا سکتی ہے. اور اگر تلی کی بیماری کا تعلق ایسے ملیریا سے ہو جسے کونین دینے سے دبا دیا گیا ہو، تو پھر اس کے لیے، اس مریض کے لیے ناظرین یہ دوائیں زیادہ بہتر ہیں. ایزا ڈیریکٹا اور اینڈرسونیا اور ملیریا آف اور چیونینتھس اور کالمیک. یہ دوائیں جو ہیں ایسے مریض کے لیے زیادہ بہتر ہیں جس کا ملیریا بخار جو ہے وہ دوائیں دے کر دبا دیا گیا ہو، اور جس کے نتیجے میں اس کی تلی بڑھ جائے، اسے تلی کا مرض جو ہے وہ لاحق ہو جائے، تو اس کے لیے یہ دوائیں زیادہ مناسب ہیں. اس کے بعد ناظرین ایک دوا ہوتی ہے کیریکا پپایا. کیریکا پپایا دوا جو ہے یہ اس مریض کے لیے زیادہ اچھی ہے جس میں بد ہضمی کی علامت پائی جاتی ہو، یعنی کھانا ہضم نہ ہوتا ہو اچھے سے اور عمومی طور پر بد ہضمی کا شکار رہے، تو ایسے مریض کے لیے کیریکا پپایا دوا مناسب ہے. اس کے بعد ناظرین ایک دوا ہوتی ہے کیلوٹروپس لیکٹم. کیلوٹروپس لیکٹم جو ہے، اگر یہ مریض میں موجودہ طور پر یا اس کی سابقہ ہسٹری میں آتشک کے زہریلے مادے پائے جائیں تو یہ دوا اس مریض کے لیے زیادہ مناسب ہے. تو ناظرین تلی بڑھ جانے کے مرض میں یہ تو تھیں چند ہومیوپیتھک دوائیں. اب میں اس کے لیے چند بایو کیمک دوائیں بھی تجویز کرتا ہوں. تو بایو کیمک دواؤں میں سب سے پہلے ہے فیرمفوس. یہ ایسے مریضوں کو دی جائے گی ناظرین جنہیں بخار رہتا ہو اور تلی کے مقام پر درد ہوتا ہو اور تلی ان کی بڑھ گئی ہو. ٹھیک ہے، تو ایک تو میں نے اس کا طریقہ یہ بتایا آپ کو کہ جانچنے کا کہ تلی بڑھ گئی ہے یا نہیں. تو وہ پیٹ کے مقام پر جو ہے وہ داہنی طرف پیٹ کے درمیانی حصے سے تھوڑا سا نیچے دیکھا جائے گا کہ کیا اگر وہاں سوزش ہے، متورم ہے، پھولا ہوا ہے حصہ، تو وہ تلی کے بڑھنے کی علامت ہے. اور جدید طریقے سے یہ ہے کہ آپ الٹرا ساؤنڈ کا طریقہ بھی جو ہے وہ بہترین طریقہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے اس بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ناظرین دوسری دوا ہے کالی میور. کالی میور دوا جو ہے یہ ایسے مریضوں کو دی جائے گی کہ جن کی زبان پر سفید یا سلیٹی میل جمی ہوئی ہو، انہیں بخار رہتا ہو اور تلی ان کی بڑھ گئی ہو اور پیٹ پھولا ہوا ہو، پیٹ یعنی موٹا ہو گیا ہو، بڑھ گیا ہو. اس کے بعد دوا ہے نیٹرم سلف. نیٹرم سلف ایسے مریضوں کو ناظرین دی جائے گی کہ جن میں خون کا دورہ جو ہے وہ کمزور ہو جائے، یعنی بلڈ پریشر جو ہے وہ ویک ہو جائے، لو ہو جائے، اور زہریلی ہوا لگنے سے یا بھیگے ہوئے کپڑے پہننے کی وجہ سے اگر یہ مرض لاحق ہو گیا ہے تو اس دوا کا استعمال جو ہے وہ بہت مفید ہے، نیٹرم سلف کا. ناظرین ایسے مریضوں کے لیے جنہیں تلی کا مرض لاحق ہو جائے ان کے لیے چند جو ہیں وہ پرہیز بھی ہیں. مثال کے طور پر مریض کو غذا میں دودھ، آشے جو، ساگو دانہ، پتلی کھچڑی وغیرہ دی جانی چاہیے کہ اس سے مریض جو ہے اس کو افاقہ ہوگا. اور ایسی دوائیں جن سے گیس پیدا ہو معدے میں، پیٹ میں، وہ نہ دی جائیں، اور گرم تاثیر رکھنے والی چیزیں جو ہیں وہ بھی نہ دی جائیں. اور اگر مریض کو بخار ہے، بخار کی علامات ہیں، تو پھر بخار کے تحت جو دوائیں بیان کی گئی ہیں ان دواؤں کے مطابق مریض کا علاج کرنا چاہیے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مریض کا ہاضمہ جو ہے وہ درست رہے، اور صفائی کے جو اصول ہیں یعنی ہائیجین کے عام اصولوں کی پابندی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو ناظرین یہ تھا
افتحال یعنی تلی کا بڑھنا اور اس کی علامات اور اس کے لیے ہومیوپیتھک دوائیں اور اس کے ساتھ ساتھ بایوکیمک دوائیں اور چند پرہیز بھی ہم نے بتائے ہیں۔ تو ناظرین، ہم یہ فلاح عامہ کے لیے دواؤں کے بارے میں ہم بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں ہمارا مشورہ یہی ہوتا ہے کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے معالج سے رابطہ کریں اور تفصیل کے ساتھ اپنی علامات ان کو بتا کر دوائیں لیں، تاکہ آپ کو جلد اور بہتر طور پر افاقہ ہو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے۔ تو ناظرین، آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔